اللہ سے دعا ہے جن کانوں کو ان گفتگو کی ضرورت ہے اللہ ان کانوں تک یہ بات پہنچا دے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہی صحیح۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنا آپ نے جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے، یعنی افیئر کرتی ہے، محبت کے نام پر زنا کے راستوں کی طرف جاتی ہے، ان کو سینے کے بل اوندا لٹکایا گیا جہنم کے اندر۔ اور سن لو میرے اللہ کا فرمان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ جب اللہ عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت عذاب کو نہیں روک سکتی، تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ دنیا کی چند دنوں کی رنگ ریلیاں، دنیا کے چند دنوں کی عیش و عشرت، دنیا کی چند دنوں کی موج مستیاں، دنیا کی چند دنوں کا گل گپاڑا، لیکن یاد رکھنا یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ دنیا جب ختم ہوگی لیکن اپنی زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ پانی کے بلبلے کی طرح زندگی ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کو، افیئر کو، حرام کاریوں کو جواز کی صورت دینے کی بات کرتے ہیں؟ سینے کے بل چھاتیوں سے ان لڑکیوں کو، ان عورتوں کو اوندا جہنم میں لٹکایا گیا ہے۔ حضور اس کو یاد کر کے رو رہے ہیں، جس نے مشاہدہ کیا وہ رسول اس درد میں رو رہے ہیں۔ کیا آپ کو اپنے آپ پہ ترس نہیں آتا یا ان عورتوں کو؟ بلکہ آج کل سیریلوں کا تو عنوان ہے کہ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی کسی مرد سے بات کر سکتے ہو، اس کے ساتھ پھر سکتے ہو، بلکہ نوجوان لڑکیوں کو باضابطہ طور پر ٹرین کیا جا رہا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بلکہ جو لڑکیاں آوارگی نہیں کرتی انہیں سہیلیاں تانا دیتی ہے، بدھو بن کر نہ جی، دقیانوسی خیال کے ساتھ نہ جی، پرانے خیال کے ساتھ نہ جی، اس لیے کہ یہ دنیا تو موج مستیوں کے لیے ہے۔ اچھی طرح یاد رکھنا میری بہن، ایمان کے بعد عورت کے لیے سب سے بڑا سرمایہ اس کی حیا ہے، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے۔ اس لیے کہ بڑی سے بڑی نعمت گم ہو جائے انسان اس کو پھر پا سکتا ہے، عورت کی عزت ایک مرتبہ چلی جائے، عورت کی حیا کا ایک بار سودا ہو جائے، دوبارہ پھر وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر قربان جائے، سچے نبی نے فرمایا جیسے خوشبو شیشی کے اندر ہوتی ہے تو محفوظ ہوتی ہے اور شیشی کے باہر آتی ہے تو بکھر جاتی ہے، ایسی عورتیں جب تک کہ گھر میں رہتی ہے اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان مردوں کو اس کی طرف جو ہے وہ راغب کرتا ہے اور اس میں ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر اللہ اکبر، کل عورتوں کا انداز یہ تھا، گھر سے نکلتی تھی تو برقع پورا پہن کر نکلتی تھی، چادریں لپیٹ کر نکلتی تھی، مجال ہے کوئی ان کا ناخن بھی دیکھ لے۔ مگر آج کیا ہو گیا؟ لعنت ہو سیریلوں پر، لعنت ہو گندی پکچروں پر۔ اس نے کہاں لا کر کے کھڑا کیا؟ شادی شدہ ہو کر بھی اگر شوہر کمانے کے لائق نہیں رہا تو دوسروں سے تعلقات پیدا کر لیے جا رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ جانتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر، سینے کے بل ان کو جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اور اگر آج کل کی وہ نوجوان بچیاں جو کبھی اسکولوں میں، کبھی کالجوں میں، کبھی محلوں میں، اللہ اکبر، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی سے ملوث ہو جاتی ہیں، اور ظالم مرد کبھی شادی کا لالچ دے کر، کبھی زیورات کا لالچ دے کر، کبھی کپڑوں کا لالچ دے کر، کبھی گھمانے پھرانے کا لالچ دے کر، اللہ اکبر، ان بچیوں سے پیار کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کی آبرو سے کھیل لیتے ہیں۔ یاد رکھنا زندگی میں آبرو ایک مرتبہ ملتی ہے، عصمت ایک مرتبہ
مرتبہ ملتی ہے، حیا ایک کا زیور ایک مرتبہ ملتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی پہلی اور آخری بار آئے ہو۔ اے قوم کی مقدس شہزادیوں، میں اپنی جوان بچیوں سے مخاطب ہوں، اور حفظ تقدم کے تحت، ویکسین کے تحت میں آپ کو یہ ڈوز دینا چاہ رہا ہوں۔ یقیناً آپ ایسی نہیں ہو، آپ بہت مقدس ہو، لیکن زندگی کے کسی موڑ پر اگر کوئی محبت کا جھانسا دے کر، اگر کوئی نکاح کا جھانسا دے کر، اگر کوئی موبائل زیورات اور لباس کا جھانسا دے کر تمہاری آبرو کا سودا کرنا چاہے تو غربت میں فاقہ کشی میں مر جانا پسند کرنا، مگر آبرو کا سودا مت کرنا۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی ظالم شادی اور نکاح کا جو ہے وہ جھانسا دے کر تمہاری آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے تو یاد رکھو، تم اللہ رب العزت کا کلمہ پڑھتی ہو، تم قاسم نعمت کا کلمہ پڑھتی ہو، وہ رسول جو پتھروں کی قسمت بدل سکتے ہیں، وہ رسول ہماری قسمت نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اپنے نبی کا دامن پکڑی رہو، اپنے نبی پہ اعتماد کرو، اپنے خدا پہ اعتماد کرو۔ لوگ کہتے ہیں فلاں کی قسمت میں پتھر پڑ گئے، میں نے کہا قسمت میں پتھر پڑ جائے تو آدمی ناکام ہوتا ہے، میرا نبی تو پتھروں کی بھی قسمت بدل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو احد کو جنت کی بشارت دے دے یہ وہ میرا نبی ہے، جو ابو جہل کی کنکری، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو کلمے کا شعور عطا کر دے وہ میرا نبی ہے، جن کو پتھر درود و سلام پڑھ کے قابل عنوان بن جائے وہ میرا نبی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان پر سلام جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر درود جن کو تہجد شجر کی ہے، میرا نبی وہ نبی ہے۔ مجھے بتاؤ مقام ابراہیم والا پتھر آخر قسمت والا بنا کیسے؟ نبی کے نام پہ نرم ہو گیا، خدا نے اس کی قسمت بدل دی۔ اللہ اکبر، جن پتھروں نے نبی کا نقش قدم اپنے سینے پہ لے لیا، آج وہ پتھر منبر پہ رکھے جا رہے ہیں، میوزیم میں رکھے جا رہے ہیں، اللہ والے اپنے سر پہ اٹھا کے پھر رہے ہیں، مرنے والے وصیت کر کے مرتے ہیں کہ میری قبر کے سینے پہ رکھنا۔ یہ کون ہے؟ میرا نبی ہے، جس نے پتھروں کی قسمت سنوار دیا، وہ ہماری نہ سنواریں گے؟ ان سے وفا کر کے تو دیکھو۔ اس لیے رشتے آنے میں تاخیر ہو گھبرانا نہیں، عمر بڑھ جائے گھبرانا نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، غوث پاک کی امی جان کو تو کس عمر میں شادی ہوئی؟ غوث پاک کی امی جان 60 سال کی عمر کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کا نکاح ہوا۔ یہاں تو 30 سال کی عمر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی گھبرا رہے ہیں، بیٹی بھی گھبرا رہی ہیں، محلے والے تانا دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ دیر سے ملتی ہے، اس لیے دیر سے رشتے آنے پر یا دیر سے شادی ہونے پر کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلدی ہو گیا اللہ کا کرم ہے، تاخیر ہوگی اللہ کے ہر کام کا ایک وقت ہے، جب بھی وقت آ جاتا ہے تاخیر نہیں ہوتی۔ اس لیے قوم کی بیٹیاں کسی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اور آج کل تو سازش کے تحت مسلم بچیوں کے پیچھے ظالموں کو چھوڑا جا رہا ہے تاکہ وہ تمہاری آبرو سے کھیل کر کے تمہیں ہمیشہ کے لیے روتا بلکتا سسکتا چھوڑ دیں۔ ایسے وقت میں آپ کو اپنی عزت کی حفاظت خود کرنی ہے۔ میری بہنوں، اگر کوئی دیانت داری کے ساتھ کسی سے عشق کرے، سچا عشق کرے، اسلام ایسے عشق کی اجازت نہیں دیتا، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ تو جو عشق سازش کے طور پہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہاری کوک کو برباد کیا جائے، تمہاری آبرو سے کھیلا جائے، تمہاری خوشیاں ہمیشہ کے لیے چھین لی جائے، تمہیں سسکتا بلکتا چھوڑ دیا جائے، کیا ملے گا؟ دنیا میں غم، بربادی، تباہی، اور آخرت میں اللہ کا نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس لیے یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اپنے مذہب کو کبھی نہ چھوڑنا، کسی ظالم کا ہاتھ کبھی نہ تھامنا۔ میری بہنوں، اگر کلمہ پڑھنے والا بھی عشق کرے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا
اگر منکر اسلام تمہارے سامنے آنکھیں لڑائے تو اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ میں آگے اور بھی گفتگو کرتا، لیکن مغرب کا وقت بالکل قریب ہے۔ ایک آخری روایت پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ علامہ عثمان ابن حسن رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اس واقعے کو بیان کر کے میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ دیکھو، غیرت عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، حیا عورت کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، کبھی زندگی پر ایسا موڑ آ جائے کہ معاذ اللہ کوئی آپ کو یہ کہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ اور میرے ساتھ چل، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر بھاگ کر یا بھگا کر کوئی شادی کی جاتی ہے نا میری بہنوں، یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا اور اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی کئی تجربات ہو گئے۔ کیا جو لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے آخری دم تک سسرال والے اس کو بحیثیت بہو کبھی قبول نہیں کرتے۔ 98% لڑکیوں کا یہ ہے، جب وہ شادی میں جاتی ہے تو ساری انگلیاں اس کی طرف اٹھتی ہے، دیکھ دیکھیے وہی ہے جو فلاں کی بیوی ہے نا، فلانی ہے، اس نے بھاگ کر شادی کی۔ کبھی اس کو عزت کے ساتھ ایکسپٹ نہیں کیا جاتا، اس کو جھگڑے میں تانے ملتے ہیں۔ دو لمحے کی خوشی کے لیے ہمیشہ کی ذلت کیوں مول لیں؟ اللہ نے درخت کے پتوں کو بھی بغیر جوڑ کے پیدا نہیں کیا ہے۔ میری بہنوں، مسلمان ہو تو سن لو، اللہ نے درختوں کے پتوں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ستاروں کو بھی بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، سر کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، داڑھی کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، جسم کے بال بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ جس اللہ نے جانوروں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، جس اللہ نے پھول پتیوں کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، اس اللہ نے کیا تمہیں بغیر جوڑے کے پیدا کیا؟ انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا، وقت آنے کا انتظار کرو، شرافت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، یاد رکھنا اور اچھی طرح یاد رکھنا، اچھا رشتہ بھی اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پہ آتا ہے۔ آج کل لڑکیاں گندی فلم بھی دیکھیں، فیس بک بھی چلائیں، یوٹیوب بھی چلائیں، اور پھر کہیں مولانا تعویذ دو تاکہ اچھا رشتہ ہے۔ مولانا کا تعویذ سر آنکھوں پر، تمہارا تقوی اور پرہیزگاری جو کام کرے گا، اتنا بڑا کام کسی کا تعویذ نہیں کر سکتا۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، دیکھو، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ آپ نے اس واقعے کو مختلف تناظر میں سنا ہوگا، آج اس تناظر میں سن لیں، اچھا رشتہ بھی تقوی کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی پرہیزگاری کی برکت سے آتا ہے، اچھا رشتہ بھی خوف خدا کی برکت سے آتا ہے۔ تو میری بہنوں آئیے سن لو، اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، گناہ مت کرو، گناہ سے بچو، اچھا رشتہ آئے گا۔ دلیل آپ نے سنا ہوگا، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، ایک بوڑھی کپ کپی والی آواز اچانک رات کے حصے میں نمودار ہوتی ہے، بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو۔ اچانک ایک جوان آواز اس کا جواب بن کر کے ٹکراتی ہے، امی، امیر المومنین نے منع کیا ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر بوڑھی کپ کپی آواز ٹکراتی ہے، بیٹی مسلمانوں کا امیر تو سو رہا ہوگا، عمر ابن خطاب، وہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ پھر بیٹی کی طرف سے جواب جاتا ہے، امی، مسلمانوں کا امیر عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ہم سب کا خدا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تقوی دیکھو، پرہیزگاری دیکھو، خدا کا کرنا۔ اس وقت امیر المومنین مدینے کی گلیوں میں رعایا کے حال اور مزاج پرسی کے لیے گھوم رہے تھے۔ جب یہ کان میں آواز ٹکرائی، سوچا کوئی اتنی بھی پرہیزگار لڑکی ہے مدینہ منورہ میں؟ اس لیے کہ صحابہ کا دور اختتام کی طرف جا رہا تھا اور تابعین کا دور شروع ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پردہ فرما چکے تھے، امیر المومنین نہیں دیکھ رہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور تھا اس نوجوان لڑکی کا۔ آج کیا حال ہے؟ امیر المومنین نے گھر پہ نشان لگایا، معلومات لی تو پتا چلا وہ لڑکی کنواری ہے، اور اس کے بعد اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم میں کون ہے اس سے نکاح کرے گا۔
دیکھو اس کا رشتہ اس کی ماں نے نہیں بھیجا، اس لڑکی کو ڈھونڈنا نہیں پڑا، اللہ دیکھ رہا ہے اس تصور نے اس کو بہو کس کی بنایا۔ توجہ کریں، کتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی، اللہ اکبر، سینکڑوں مربع میل پر حکومت کرنے والے امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بننے کا شرف اس کو حاصل ہوا۔ بیٹوں سے کہا کون تم میں سے نکاح کرے گا؟ ایک بیٹے نے ذمہ داری لیا، پتہ ہے صرف وہ بہو نہیں بنی امیر المومنین کی، بلکہ اس خاتون کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ فاروق اعظم کی بہو بنی، اس سے بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا وہ پہلی صدی کا مجدد عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ دیکھو یہ ہے تقوی کی برکت۔ اگر اچھا رشتہ چاہتی ہو، تعویذ سے بڑھ کر ہے، جب زندگی گزارو تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ اس تصور سے زندگی گزارو گی، دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ چونکہ مغرب کا وقت شروع ہونے میں صرف 10 منٹ کا وقت باقی ہے، اور ہم لوگوں کو قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے نصیحتیں بھی سننی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ آپ میں سے مرید ہونا چاہتے ہیں، حضرت ان کو مرید بھی فرمائیں گے، داخل سلسلہ بھی فرمائیں گے۔ تو اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر نامکمل تمام کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آگے کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قوم کی بچیوں میں تقوی پرہیزگاری پیدا فرمائے، ہماری قوم کی بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا فرمائے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میری ماؤں، جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کو تو بس یہ تصور کر لینا اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ نصیب چمکے گا۔ ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے گناہ چھوڑ دو گی تو جنت جیسی نعمت مل سکتی ہے، اچھا رشتہ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو جو واقعہ علامہ عثمان ابن حسن کی کتاب سے میں بیان کرنے والا تھا وہ آج نہیں پھر کسی موقع سے انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ بس اس وقت آپ حضرات سے میری گزارش یہی ہے کہ یہاں سے بدل کر جائے، تبدیل ہو کر جائے، اور جو سرپرست مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے وہ اپنی بچیوں کو قاریہ بنائیں، عالمہ بنائیں۔ ابھی میرے خیال سے آپ نے عصر سے پہلے ردا پوشی کا منظر دیکھا ہوگا، ہماری جو بچیاں قاریہ بنی ہیں، سنی دعوت اسلامی تعلیمی محاذ پر بھی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ املنیر کی سرزمین پر ہمارے برادر عزیز جناب فیاض نوری صاحب اور ان کے رفقا، ان کی پوری ٹیم علمی میدان میں، عصری علوم میں، دنیاوی علوم میں کام کر رہے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے ان کا سپورٹ کرے، ساتھ دے۔ ویسے ماشاءاللہ املنیر کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں پورا شہر کے شہر سنی دعوت اسلامی کے ساتھ ہے۔ بہت سارے علاقوں میں تو جب اجتماع ہوتا ہے تو تنظیم کے لوگ صرف محنت کرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ پورا علاقہ ناسک سے لے کے برہان پور تک اتنا بے مثال ہے کہ کوئی پروگرام سنی دعوت اسلامی رکھے پورا شہر جڑ کر ایسے محنت کرتا ہے جیسے ہر فرد تحریک کا رکن ہے۔ اس پر ہمیں شکر بھی ہے اور ہم آپ سب کو اس پر جو ہے دعا دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری گزارش ہے اپنی بچیوں کو پڑھاؤ، عالمہ بناؤ، قاریہ بناؤ، دین کا علم سکھاؤ، دنیا کے علوم بھی سکھاؤ۔ اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی ہر ماں یہ تصور کر لے، یہ طے کر لے کہ کم سے کم ایک گھر میں حافظ قرآن، عالم دین ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ مریں تو آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ عورتیں چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ نظام الدین محبوب الہی کو عالم بنانے والی ان کی امی ہے، غوث پاک کے علمی اخراجات اٹھانے والی ان کی امی ہے، بابا فرید کو اس مقام پر پہنچانے والی ان کی امی ہے۔ یاد رکھنا عورتوں نے بڑے کارنامے انجام نہیں دیے، لیکن جتنے بڑے کارنامے انجام دیے گئے وہ سب عورتوں کی کوشش سے پروان چڑھے ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آپ اپنے گھر میں اپنے مردوں کا یہ مزاج بناؤ کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک حافظ قرآن ہو، قاری قرآن ہو، عالم دین ہو، تاکہ ایک حافظ ہوگا اپنی کئی پشتوں کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، ایک عالم دین ہوگا